یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تم سے قرار لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لے لو، پکڑ لو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، واسمعوا، اور اس کو سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نہیں مانا۔ واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے اللہ کے پاس، من دون الناس، تمام لوگوں سے ہٹ کر، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم لوگ موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ قوم بنی اسرائیل کے واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے ان سے بہت سارے وعدے لیے، ان وعدوں کے مطابق ان سے عمل کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن جب یہ عمل سے باز آئے اور عمل نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر کوہ طور کو اٹھا لیا، ان کے پاس سروں کے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کے رکھ دیا کہ اب یا تو آپ مانو گے یا نہیں مانو گے، اگر مانتے ہو تو یہ پہاڑ تم سے ہٹ سکتا ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو اسی کے نیچے تمہیں دبا دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا، تو اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ ہٹ گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کتاب جو احکامات ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ ان کو کتاب دی گئی تھی توریت، ان سے کہا گیا کہ توریت کو سنو، توریت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کی مکمل کوشش کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، لیکن سوال یہ ہے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو مانو گے، قرآن کو مانو گے تو تم سے پہاڑ ہٹایا جائے گا، ورنہ اس میں دبا دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس مقام پر یہ کہا کہ ہم نے مان لیا، اس بنا پر اطاعت کے اقرار کی بنا پر ان سے اس پہاڑ کو ہٹا دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ الفاظ ہیں سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے چونکہ وعدہ لیا تھا کہ ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے، اس کے بعد جب اطاعت کے خلاف امور کرنے لگے تو گویا زبان حال سے یہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کی بات سن تو چکے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے ان کی زبان حال کے جو کلمات تھے اس کو نقل کیا اور ان کی عین مراد کو واضح کر دیا، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، چونکہ انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، ایک بچڑے کی پرستش اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے یہ بڑا عجیب منظر دیکھا تھا، بڑی عجیب چیز تھی، اور اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی، اور اس طرح سرایت کر گئی تھی جس طریقے سے کوئی رنگ کسی کپڑے میں سرایت کر جاتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے قلوب میں، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت پیوست اور سرایت ہو چکی تھی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، ایک طرف تو احکام الہیہ کا انکار بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ توریت پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم اہل کتاب ہو، توریت پر ایمان رکھنے والے ہو، تو ایمان کسی کو بری باتوں کا حکم نہیں کرتا۔
بھائی کسی کا ایمان کسی کو بری بات کا حکم نہیں کرتا۔ یقیناً اب اگر تم برے کام کر رہے ہو تو یہ اپنے ایمان سے ہٹ کر کے کر رہے ہو، تمہارا ایمان اس کا حکم ہرگز نہیں دے رہا۔ اللہ فرماتا ہے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، جو یہ غلط کام تم کر رہے ہو، نامناسب افعال کو انجام دے رہے ہو، یہ بہت برے کام ہیں۔ کیا اس کا ایمان، کیا تمہارا ایمان ان کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایمان تو کسی کو برائی کا حکم نہیں دیتا، لیکن اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی بچے سے کہتے ہیں کیوں صاحب بہت شرارت کر رہے ہو، تمہارے استاد نے یہی سکھایا ہے کیا؟ اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہاں پر جب ہٹ دھرمی کی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو ان سے کہا جا رہا ہے کیوں یہ ایسے ایسے کرتوت انجام دے رہے ہو، ایسے ایسے افعال تم سے صادر ہو رہے ہیں، کیا تمہارا ایمان تم کو ایسا حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان تم کو بہت برا حکم دے رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو یعنی توریت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، ان ساری غفلتوں لاپرواہیوں کے باوجود، اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود یہودی یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے والے لوگ ہیں، اور کہا کرتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور کہا کرتے تھے ہم پر عذاب نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو چند دنوں تک ہوگا، ہم تو اللہ کے خاص اور وی آئی پی لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس لافزنی کے تعلق سے جو یہ بڑی بڑی باتیں مارا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہا قل ان کانت، اے محمد آپ ذرا ان سے کہیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے خاص لوگ ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے خاص لوگ ہو، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، موت کی تمنا کرو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگر تمہارا یہ وعدہ سچ ہے۔ لیکن کسی ایک یہودی نے بھی موت کی تمنا نہیں کی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس وقت کوئی یہودی موت کی تمنا کر لیتا تو یقیناً روئے زمین پر کوئی ایک یہودی بھی نہ بچتا، یہودیت کی نسل دنیا سے ناپید اور ختم ہو جاتی، کیونکہ ان کے جھوٹے دعوے تھے، ان جھوٹے دعووں پر قرآن نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ اب اگر یہ موت کی تمنا کر لیتے تو یقیناً ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا، کسی ایک نے بھی موت کی تمنا نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کا فرمان فتمنوا الموت کہ تم لوگ موت کی تمنا کرو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ کسی شخص کے لیے موت کی تمنا کرنا کسی حالت میں درست ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ اسباب معاش یا زندگی کے حالات سے پریشان ہو کر کے موت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مر جائیں تو بہتر ہے، یا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بس اب اٹھا لے۔ سوال یہ ہے کیا اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالنا، اس طرح کی دعائیں کرنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً منع فرما رہے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا خبردار تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، خبردار تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ دو حال ہیں، یا تو وہ آدمی نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر وہ آدمی نیک ہے تو جتنی اس کی زندگی بڑھتی رہے گی اتنی زیادہ اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی، اور اگر وہ آدمی برا ہے، نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے
تو ممکن ہے آئندہ کی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور وہ ایک نیک بندہ بن جائے۔ اس لیے ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہ کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو حالات سے پریشان آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں موت مل جانی چاہیے اور اللہ سے موت کی تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے لیے موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں موت کی دعا کرنا ہی ہو، کوئی چارہ نہ ملے، تو یہ دعا کیا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور اس وقت مجھے مار دینا جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ اس دعا کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ خاص طور سے موت کی تمنا کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہود سے کہا گیا کہ تم لوگ موت کی تمنا کرو، کیونکہ یہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے دوست ہیں۔ حدیث میں آتا ہے موت ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا موت مومن کے لیے ایک پھول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا موت مومن کے لیے پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے ہم دوست ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، تو یقیناً ہر دوست اپنے دوست سے ملاقات کی تمنا اور خواہش رکھتا ہے، تو کیوں نہ تم ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو، اور جب تمہیں موت آ جائے گی تو تم اللہ سے یعنی اپنے دوست سے جا کر کے مل جاؤ گے۔ چنانچہ یہ لوگ ان سارے احکامات کے باوجود، سارے کہنے کے باوجود، فتمنوا الموت، اللہ نے کہہ دیا موت کی تمنا کرو، لیکن کسی نے بھی موت کی تمنا نہ کی۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی موت کی تمنا کر لیتا یقیناً وہ زندہ نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور آپ کی روح نکالنے چلا، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے ملک الموت، کہنے لگا جی یا رسول اللہ، کہنے لگا ذرا یہ بتائیے کوئی دوست اپنے دوست کی جان نکالتا ہے؟ کہتے ہیں ملک الموت کہتا ہے کیا ہے حضرت؟ بولے کوئی دوست اپنے دوست کی جان نکالتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ میرا دوست ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ میری جان نکال لے۔ ملک الموت خاموش، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ اب کیا کہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم سے کہو کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات سے بھاگتا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات سے بھاگتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، اور موت دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ ایک مومن اللہ کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اب دوست اپنے دوست سے کس طرح ملے گا؟ اس کے لیے ایک واحد راستہ موت کا راستہ ہے، اس لیے آپ کو موت کا پیالہ پینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے ابھی ابھی میری روح نکالو، ابھی ابھی۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ واقعی اللہ کے دوست ہیں تو ملاقات کی خواہش اور جذبات آپ کے دل میں ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں تو ملاقات کی خواہشات آپ کے دل کے اندر نہیں ہوں گی۔ یہ یہودی جو کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے خاص اور VIP لوگ ہیں، اگر تم اللہ کے خاص بندے ہو تو ابراہیم کی طرح کہہ کیوں نہیں دیتے ہو کہ ابھی ابھی ہماری جان نکالو؟ لیکن نہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ لوگ ہرگز ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان کو معلوم ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت تمام ظالموں کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے